جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا لیسن 18 ہے۔ تو جیسے میں نے پوسٹ آئی ڈالی تھی، ہمارے دوست بھائی معاذ کے جو ہے انکل، ان کا صبح انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اینڈ پہ اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ مجھے موقع ملا تھا، اسلام آباد میں تھے، جنازہ کو اٹینڈ کرنے کا، میں وہاں گیا ہوا تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو آج کے جو اس میں آیت نمبر 137 اور 138 سورہ بقرہ کی، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ ہے جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ صحیح ہدایت پر ہیں، اور بات صاف ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ لوگ ضد پر ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اپنے عقیدے میں، اپنے اعمال میں، اور ہر وقت ہر حال میں اللہ کے دین کی پیروی کرو۔ تو یہ اس میں یہ مضامین انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم لیول 2 کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے نا وہ تقریباً 5ویں لیول پہ ہیں، اور 5ویں لیول کے آخری صفحے پہ ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ، اور اس میں جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے بنی اسرائیل تھا تو ہم نے 50 اسباق اس میں پڑھے۔ اس کے بعد پھر آج کل یہ زیر مطالعے، اور اس کا جو اس کا پیج 2 ہمارے زیر مطالعے، جو پہلا پیج تھا کہ اس میں فرمایا گیا کہ آیت مبارکہ تھی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ تم یہودی یا نصاری ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ تو تم جو ہے وہ ہدایت پاؤ گے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر جو آج کا موضوع ہے اس میں ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُ بِهِ، کہ وہ ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کے انشاءاللہ اس مضمون میں آئے گی۔ یہ مضمون آلریڈی جو ہے رکوع نمبر 2 کی شروع کی آیات میں سورہ بقرہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو ایمان اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے تھے۔ ایمان کی بات یہاں پہ ہوگی، اور اس میں جیسے ہمارے سامنے پہلے آیا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اسی طرح ایمان لائیں، یا کہ کیسے ایمان لائیں، پھر وہ اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں، اور کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، شقاق جو ہے اس کو ہٹ درمیوں کہتے ہیں، کہ اگر وہ بات منہ پھیرے تو زیادہ اطمینان رکھو کہ اس کے مقابلے میں اللہ ہماری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آلریڈی جو انشاءاللہ آج کی جو آیات ہیں اس میں پہلی آیت ہوگی 137، یہ آیت ہوگی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے جو مضمون گزر چکا پچھلی آیات میں، اس میں بنیادی طور پہ جو کہا گیا مسلمانوں کو ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی کہ یہ ایک چیز ہے۔ اس کا پورا یہ چلتا ہے کہ ہم ایمان لائے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب، موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی اس میں ایمان لائے۔ آخر میں کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی مسلمانوں کو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی نقطہ تھا اس میں۔ تو اس میں جو مضامین ہے وہ آلریڈی جیسے ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں جو مضامین آئیں گے وہ ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ صحیح ہدایت پر ہیں، اور بات صاف ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اس کی نشانی کہ وہ لوگ ضد پر ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اپنے عقیدے میں، اپنے اعمال میں، ہر وقت ہر حال میں اللہ کے دین کی پیروی کرو۔ ابھی جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے اس میں یہ کیا ہے، جو پہلی سطر ہے اس میں کوئی نیا الفاظ نہیں ہے، دوسری سطر میں 2 نئے الفاظ ہیں، تیسری میں 1 نیا الفاظ ہے۔ تو اس میں اکثر جو ہے نا الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، لیکن نئے الفاظ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کو جاننا، ان کو پڑھنا، سمجھنے کے لیے وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم ضروری ہے، کیونکہ ووکیبلری کے ساتھ ہی جو ہے انسان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، یہ لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو اس کی تلاوت اور پھر میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تفسیر آپ سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے ایمان لائے تم ایمان لائے جس پر، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ اعراض کرے تو بے شک وہی وہ ہے مخالفت میں، پس عنقریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا،
اور وہ ہے سننے والا اور جاننے والا. اس میں الفاظ لکھ دیں فا پس ان اگر آمنو وہ ایمان لائے, جمع کا صیغہ ہے آمنو وہ ایمان لائے, بمثلی جیسے ما امن تم جیسے تم ایمان لائے, جس تم ایمان لائے اس پر, ما جو جس پر, امن تم ایمان لائے کہ وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے جس پر, بھی تو یقیناً فقط اہتدوا وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی کہ ہدایت کے لیے یہ کہا گیا کہ پس اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو جس پر یعنی کہ اللہ پر, تو وہ یقیناً ہدایت پا جائیں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہدایت نہیں پائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا, تو اللہ یہ آلریڈی ہم کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اللہ منہ پھیرنے والا, تولی تو اللہ, تو تولوا اگر وہ منہ پھیرتے ہیں, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اعراض کرتے ہیں, فَإِنَّمَا تو بے شک وہی وہ ہے فی شقاق مخالفت میں, تو پھر وہی فَإِنَّمَا جو کچھ نہیں سوائے اس کے انما جو وہ لوگ, انما تو بے شک وہی یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں, وہی لوگ جو کہ اسے اعراض برت رہے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس طریقے سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں جیسے تم ایمان لائے, تو وہ کیا ہے جو مخالفت کر رہے ہیں, تو وہی لوگ کہ ہیں فی شقاق مخالفت کریں. فاسا یکفیکہم اللہ, فا پس سا ان قریب, یکفی کافی ہوگا, کا تمہارے آپ کے لیے تمہارے لیے, ان کے لیے اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. پس فاسا یکفیکہم اللہ, تو پس ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. یہ اس میں پس ان قریب آپ کے لیے کافی ہوگا ان کے مقابلے میں اللہ. وہ السمیع العلیم, وہ ہوا اور وہ ہے سمیع سننے والا, علیم جاننے والا. وہ السمیع العلیم اور سننے والا جاننے والا ہے. پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے جس پر, تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے, اور اگر وہ اعراض کریں یعنی کہ اس کی طرف نہ آئیں, تو بے شک وہی وہ ہے مخالفت میں. پس ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا, اور وہ ہے سننے والا اور جاننے والا. اس میں جو ہے وہ جو مختلف تفاسیر سے میں چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے اکٹھی کر سکا ہوں, میں آپ سے پیش کروں گا کہ کلمہ جامع پر ایمان اور ایمان کے لیے نمونے. گزشتہ آیت کریمہ کی صورت میں جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیشن پیش کیا تھا, جس میں ایک کلمہ جامع پیش کیا گیا کہ جس کے ماننے سے آدمی اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے جو اسلام کا راستہ ہے, اور جس کی منزل جنت ہے. یہ راستہ اسلام کا ہے اور منزل اس کی جنت ہے. اسی طرح اس کلمے کو ماننے والوں اور اس کے مقابلے میں زندگی گزارنے والوں کا نمونہ بھی پیش کیا گیا. اگر تم اس ایمان پر, اس کلمے پر ایمان لاتے, تمہیں کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کرنے چاہیے, اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اس کا نمونہ مسلمان ہے. تو یہ جیسے میں ریفر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کی جو آیت نمبر 13 ہے, اس میں جو کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تو ان سے کہا گیا یعنی کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو اس میں یہ لوگ سے مراد ہوتا ہے صحابہ اکرام تھے, یعنی کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ایسے لے. تو انہوں نے کہا کیا کہا, قالوا انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم السفہاء, یقیناً یہی لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں یہی بیوقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ پریزنٹ آیت ہے وہ بھی تقریباً اسی وزن کی, اسی مضمون کی آیت ہے. اس میں آگے چلتے ہیں کہ اس میں کلمہ پر ایمان اور ایمان کو انہوں نے یعنی وہ کس قسم کا ایمان ہے جو کہ کلیم کیا جا رہا ہے, اب کہا جا رہا ہے ان کو کہ کیسے ایمان لائے تھے جو صحابہ تھے, یا آج کا مسلمان جو ہے وہ جو حقیقت میں مسلمان ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور اس کے لیے ہر اپنی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کہ انہوں نے پوری زندگی ایمان کے حوالے کر دی, ٹوٹل سبمیشن. اور اگر ان سے ان کا دین ان کے لیے مانگتا تو وہ پیش کرتے, بھگت مانگتا ہے تو اس سے انکار نہیں کرتا, وطن کی قربانی مانگتا ہے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں, انہیں میدان جنگ میں بلاتا ہے جہاں تک نظر کرنے سے دریغ نہیں کرتے. انہوں نے اپنا سب کچھ اس راستے میں لٹا دیا, یعنی ٹوٹل سبمیشن ہے اور ٹوٹل اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. اور اس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے, وہ یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے. یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا عزیز نہیں, تمہیں اپنے گروہی تعصبات عزیز ہے. تم اسلام کے خلاف سب کچھ اللہ کے راستے کے اصول کر دینا گوارا نہیں, کیونکہ اس طرح تمہارے وہ تمام مفادات جو تم نے دین کے نام پہ حاصل کر رکھے ہیں وہ ایک ایک کر کے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. لیکن اس کا کیا کیا جائے, ہدایت کے راستے سے سوا کوئی اور نہیں.
اس وقت یہ جو آیات مبارکہ تھی جو کمپیریٹیولی پیش کی جا رہی تھیں یہ نصارہ اور یہودیوں کے بارے میں تھی اور مکہ کے کافروں کے بارے میں تھی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر خاص طور مدینہ منورہ میں جب تھے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی منافقین کے بارے میں تھی جب ان کو کہا گیا یعنی کہ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل جو تھے اس کے مطابق نہیں تھے تو ان کو کہا جاتا کہ یہ ایگزامپل ہے اسی کے مطابق ہی. تو آج ہمارے لیے بھی ایگزامپل جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہی ہیں انہی کی زندگی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم میرے کسی بھی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اگر کسی کے بھی ساتھ تم چلو گے تو تم جو ہے نجات پا جاؤ گے. تو اللہ کے رسول کے سامنے جو افسر کی پوری جو ٹیم تھی صحابہ کی ان کے ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں اسلام کی یا سیرت پڑھتے ہیں تو ان میں کیا ہے ہمیں جو واقعات ملتے ہیں وہ رویے ملتے ہیں نا صحابہ کے جو دین کے بارے میں تھے. حضرت ابوالدرداء رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے جو میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو ایک باغ تھا ایک درخت تھا یہودی کا کسی صحابی کے سین میں اس کی کھجوریں گرتی تھیں تو وہ آگے اس کو آ کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے یہودی سے کہا کہ تم یہ باغ جو ہے وہ یہودی تھا یا مسلمان تھا کوئی میں دوبارہ کنفیوز کر رہا ہوں معاف کیجیے گا. تو اس نے انکار کر دیا تھا. تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں اس سے خرید لوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس سے جنت کے بدلے میں باغ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر خرید لوں تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم خرید لو. تو وہ گئے تو اس نے کہا کہ تم مجھے بیچ دو. کہتے میں نہیں بیچوں گا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تمہیں میں کیسے بیچوں گا. تو مجھے وہ باغ جانتے ہو جس کے میرے 600 کھجوروں کے درخت ہیں اگر میں تجھے وہ باغ دے دوں تو کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت دادا رضی اللہ عنہ وہ باغ خرید کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اس باغ کے اندر میں ہزاروں درختوں والے جنت میں باغ ملیں گے. تو اس کے آگے پھر تفصیل چلتی ہے. تو یعنی کہ ایک کریکٹر تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کریکٹر دیکھیں کہ مال کے ساتھ جو کس طریقے سے اللہ کے راہ میں مال لٹاتے تھے. پھر ہم صحابہ کا کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ جنگیں وغیرہ آئی ہیں غزوات جو ہے تو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے جنگیں کی اور کس طریقے سے اپنے گھر مدینہ منورہ کو چھوڑا اور جو ہے وہ بارڈرز پہ رہے اور اسلام کو جو کلمہ کو بلند کرتے رہے. تو یہ جو تھی مینلی تھی جو ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے قربانی کا دین کے لیے. مثلی ما آمنتم اور اس طرح جس طرح تم ایمان لائیں یعنی یہ لوگوں کا بھی خود ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایمان کے تمام شعبے جیسے عبادات ہیں اخلاقیات ہیں میں قیامت تک کے لیے ایک ہی پیمانہ اور معیار ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور اعمال کیسے تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں خاص طور پہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی سیرت کا اس میں کتابیں بھی لکھیں گی بڑی اچھی. اور پھر یہ خاص طور پہ علیحدہ کتابیں بھی ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محمد حسین ہیکل کی بڑی اچھی سیرت پہ ان کی جو صحابہ کی سیرت پہ بہت اچھی کتابیں ہیں واقعی اس کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور آدمی لگاتار اس کو خوش ہو کے پڑھتا رہتا ہے اس تسلسل ہے ان کے اندر. تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی اپنے سامنے اپنے مطالعے میں رکھیں سیرت کی جب کتاب پڑھتے ہیں ساتھ ہی صحابہ سیرت کی کتابیں پڑھیں. باصاف ہونے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ اس بات کی نشانی کہ وہ لوگ ضد میں ہیں اور آپ کے ذمہ جو کام ہے اس کو آپ نے پورا کر دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صاحب نے اللہ نے کہا تمہارا کام پہنچا دینا ہے ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے. تو یہ جو ہے وہ جو بھی دائی ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ صحیح بات جو ہے پہنچا دیں. باقی کسی کو کہاں تک جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یکفی کا اللہ ان سے نمٹ لے گا. ایک جگہ فرمایا واللہ یاسمک من الناس کہ اللہ ہی آپ کے لوگوں کے سے محفوظ رکھے گا. سمیع یعنی سب معاملات کے بارے میں تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے. علیم وہ نیتوں کو اور کاموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. یہ ہمارے سامنے رہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ علیم ہے اور جو کام ہم جس نظریے سے کر رہے ہیں نا تو وہ اس کے علم میں ہے. جو آخرت میں انسان کے اعمال کا اس کو دیا جائے گا اجر دیا جائے گا وہ نیتوں کے حساب سے ہوگا. کس نیت سے کیا کام کیا. جو نیت ہونی چاہیے وہ خالصاً اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے. میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کیجئے گا سلمان بھائی. فائن جی فائن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں وہ ایمان لائیں. جیسے میں نے سلمان بھائی کو کہا ویسے ریپیٹ کریں باقی بھائی ریپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سلمان بھائی کا صرف جو مائک ہے وہ آن ہے تو باقی کیونکہ اس میں پھر مختلف فریکوینسی کے ساتھ آتی ہے تو ساؤنڈ صحیح نہیں رہتا اس لیے پھر کہا تھا کہ ایک فرد جو ہے نا وہ اسے ریپیٹ کرے لیکن باقی بھائی بھی ریپیٹ کریں. فائن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں بمثل ما جیسے
बिमिस्ल मा जैसे, आमन तुम ईमान लाए, आमन तुम ईमान लाए, बिही उस जिस पर, बही जिस पर, फकद इह्तदौ तो यकीनन वो हदायत पा गए, फकाद इह्तदौ तो यकीनन वो हदायत पा गए, फ़इन और अगर, व इन और अगर, तवल्लौ वो आराज करें, तवल्लौ वो इराद करें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, तो बेशक वही वो है मुखालफत में, तो बेशक वही वो हैं मुखालफत में, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, तो बेशक वही वो है मुखालफत में, बेशक वही वो हैं मुखालफत में, फ़सा यकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकाहुमुल्लाह, बसन करीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफ़ी होगा, बस अनकरीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफ़ी होगा, फ़हुआ वहुवा और वो, और वो, वहुआ वहुवा और वो, और वो, अस्समीउल अलीम, अस्समीउल अलीम, सुनने वाला जानने वाला है, सुनने वाला जानने वाला, वस्समीउल अलीम, बस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है, और वो सुनने वाला और जानने वाला, फ़इन आमिनु बिस्लिमा आमनतुम बिह, फ़इन आमिनु बिस्लिमा आमनतुम बिह, बस अगर वो ईमान लाए जैसा तुम ईमान लाए जिस पर, बस अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए जिस पर, फ़क़द इह्तदौ, फ़क़द इह्तदौ, ये काफ बड़ा नहीं करेंगे आप क्योंकि काफ के ऊपर जबर है सिर्फ, तो वो एक ही दफा पड़ जाए, फ़क़द इह्तदौ होगा, फ़क़ा नहीं करेंगे आप, फ़क़द इह्तदौ फ़क़द इह्तदौ तो यकीनन वो हदायत पा गए, तो यकीनन वो हदायत पा गए, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, और अगर वो आराज करें तो बेशक वही है मुखालफत में, और अगर वो इराद करें तो वो बेशक वही हैं वो मुखालफत में, वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, और अगर वो आराज करें तो बेशक वही है मुखालफत में, अगर और वो इराद करें तो बेशक वही हैं मुखालफत में, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस अनकरीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफ़ी होगा, बस अनकरीब अल्लाह आपके लिए उनके मुकाबले में काफ़ी होगा, वहुवस्समीउल अलीम, वहुवस समीउल अलीम, और वो है सुनने वाला जानने वाला। और वो है सुनने वाला जानने वाला। जज़ाकल्लाह जी। आगे आयत है सिबग़तुल्लाहि व मन आसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। सिबग़तुल्लाह, और अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और कौन है ज़्यादा अच्छा इससे, अल्लाह कौन है ज़्यादा अच्छा अल्लाह से रंग में, हम और हम उसी की इबादत करते हैं। सिबग़तुल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, वमन और कौन, अहसनु ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाह अल्लाह से, सिबग़तन रंग में, व नहनु और हम, लहू उसकी, आबिदून इबादत करते हैं। ये छोटी सी आयत है लेकिन बहुत भरपूर मानी और फिक्र रखती है। इसमें यह है कि अल्लाह के रंग को इख्तियार कर लो। ये बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब आप किसी कपड़े का कोई रंग में रंग देते हैं तो उस कपड़े का हर एक धागा में वो रंग समा जाता है। यह हम अपने आप को अल्लाह के रंग में कैसे रंग सकते हैं? कुरान हदीस हमारे दिलों में बैठ जाना चाहिए। इसका नतीजा होगा कि हमारा अकीदा, हमारे अमाल, हमारा लिबास, हमारी बातचीत, हमारे अखलाक और मामलात में हमारा ईमान और अल्लाह के लिए हमारी अताअत झलकती होगी। यानी दो ही चीज़ें हैं, अतीउल्लाह व अती रसूल। यही अल्लाह का रंग है कि हम अताअत करें अल्लाह के और उसके रसूल की। तो यही जो है उसको हम कैसे करेंगे? हम कुरान पाक का मुताला करेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, हमें बताया जाएगा कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, उस पर अगर सबमिट करेंगे तो यही अल्लाह करेंगे। इस आयत के दो तर्जुमे हो सकते हैं कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, और दूसरा है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो।
مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کا یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا. تو یہ ان کے ہاں یہودیوں کے تھا. اس کے جو عیسائی تھے یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کی، اور اس کا اصطلاحی نام نے استباغ رکھا ہے. اور اس استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. جیسے مسلمان ہے، کسی مسلمان ہونا ہو تو اس کہتے ہیں کہ تم شہادہ پڑھو تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ایسے عیسائی اور یہودی تھے وہ کلر کرتے تھے یا غسل دیتے تھے، یا یہ جیسے عیسائی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی، تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہو گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اور یہاں پہ جو ہے وہ اس رنگ کا اسی ان کی جو تھی ایک رسم جی تھی، اس کا کہ جو اصل رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے. تو اللہ کا رنگ کیا ہے کہ اس کی بندگی کے طریقے کو اختیار کرنا. تو میرے ساتھ اس کی مشق کیجیے گا. صغبۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. سلمان بھائی، صغبۃ اللہ، جی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن، اور کون ہے زیادہ اچھا. اور ومن احسن، اور کون ہے زیادہ اچھا. من اللہ، اللہ سے. من اللہ، اللہ سے. صبغتاً، رنگ میں. صبغتاً، رنگ میں. ونحن، اور ہم. ونحن، اور ہم. لہو، اس کی. لہو، اس کی. عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. میں عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا. صغبۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں. ونحن لہو عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں اس میں جو ترجمہ ان آیات کا. پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، انہیں اعراض کیا، تو بے شک وہی مخالفت میں ہے. شقاق کو یہاں مخالفت بھی لکھا گیا ہے. پس بہت عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دوسری آیت مبارکہ جو تھی، صبغۃ اللہ، اختیار کرو رنگ اللہ کا، کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ میں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں اس میں اسباق کی طرف. تو اس میں جو سمری تھی وہ یہ تھی، جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ صحیح ہدایت پر ہیں. بات صاف ہونے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ لوگ ضد پر ہیں. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اپنے عقیدے میں، اپنے اعمال میں، ہر وقت ہر حال میں اللہ کے دین کی پیروی کرو. تو یہ ہمارے سامنے تھا. اس میں جو ہم غور و فکر کے بعد صبر احساس کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے اسلام کی پیروی کی، اس طرح ہمارے لیے بھی پیروی کو آسان فرمائے ہمارے رب، اور گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اور دوسرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا، سیرت کا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کروں گا تاکہ میں اسلام کی اچھی طرح پیروی کر سکوں. یعنی کہ اسلام کی اچھی طرح پیروی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور ہم صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آگے ہم آتے ہیں ہمارے سامنے جو اس میں اسم ہے، اس میں اسم ہے احسن. احسن جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور حسن جو ہے اس کی پہلی ڈگری ہے. حسن، حسن اچھا، احسن بہت اچھا، زیادہ اچھا. تو یہ صرف ایک ہی نون آیا. تو اس میں آگے ہم چلتے ہیں. تو آگے جو ورب ہے وہ عابدون ہے، جمع ہے عابد کی، اور عبدہ ہے عبادت کرنا، اس نے عبادت کی. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. عبدہ یعبدو عبد. عبدہ یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. عبدہ یعبدو عبد. عبدہ یعبدو عبد. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز جو ہیں اس میں یکفا، اس کی جو ہے وہ کافی ہوا.
کفا اس کے ہوگا وہ کافی ہوتا ہے, وہ کافی ہوا. کفا یکفی اکفی, کفا یکفی اکفی, کافن مکفی کفایا کفایا, کافن کافن مکفی کفایا, کفا یکفی اکفی, کفا یکفی اکفی, کافن مکفی کفایا. کافن مکفی کفایا. آگے جو ہے وہ مزید فی والے الفاظ ہیں. اہتدا اس نے ہدایت پائی. اہتدا یہتدی اہتدی, اہتدا یہتدی اہتدی, محتدن محتدا اہتدا اہتدا, محتدن محتدا اہتدا, اہتدا یہتدی اہتدی, اہتدا یہتدی اہتدی, محتدن محتدا اہتدا. محتدن محتدا اہتدا. آگے تولا, جیسے میں نے کہ بار بار ہم نے اس پڑھا تولا اعراض کرنا, اس نے اعراض کیا. تولا یتولا تولا, تولا یتولا تولا, متولن متولا تولن, متولن متولا تولن, تولا یتولا تولا, تولا یتولا تولا, متولن متولا تولن. متولن متولا تولن. آگے شاق کا یہ شاقو شاق اور مشاق شاق یہ شاقو یشاق شاق 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 مشاق شاق مشاق شقاق. مشاق مشاق شقاق. شکریہ عامر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں کرنی؟ نہیں, یہ پہلے سے ہو چکی ہے, معاذ بھائی نے پہلے یہ اپنا کر دیا ہوا ہے اٹینڈنس کا. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو انشاءاللہ گرامر پہ آتے ہیں. تو آج کی گرامر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ گرامر ہے, مثلا جو ہم ریگولر کر رہے تھے اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس میں 5 جو ہیں وہ اسما دی ہیں, اور جیسے یہ اسما بھی جو ہیں ابو, ہمو, اخو, ہو, ذو. ابو یعنی باپ, ہمو خسر, اخو بھائی, فو مو, زو والا. تو اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ سمجھانے کے لیے کیا کہ زائد کا ایک بھائی ہے تو اس کو اخو زائدن, تو اس کا باپ ہے وہ ابو زائدن ہوگا, اور جو اس کا خسر ہے وہ ہمو زائدن ہوگا. تو وہ کہتے ہیں یہ ایک سناریو ہے شادی کا. تو جو زائد کے بھائی کی شادی ہے تو اس کے ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے اس کا خسر بیٹھا ہوا ہے, اور اس میں جو اس کا نکاح ہے تو اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے. اور پھر جو فو اس کا منہ ہے, اس فو جیسے مٹھائی اس کے منہ میں آ رہی ہے شادی کے. تو یہ انہوں نے ایک سناریو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس ورڈ کو, ان 5 وربس کو کیسے کریں. اس میں اخو زائدن, تو اس کے بعد ہے اس میں ایک منٹ, یہ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا. اخو زیدن اخو زیدن اخو زیدن ابو زیدن ابو زیدن ہمو زیدن امو زیدن ذوالجلال مو جلال ذوالجلال ذوالجلال فو. فو ابو باپ, ابو باپ, اخو بھائی, اخو بھائی, ہمو خسر, ہمو خسر, زو والا, زو والا, فو مو. فو مو. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اخو زیدن اخو زیدن ابو زیدن ابو زیدن ہمو زیدن ہمو زیدن ذوالجلال ذوالجلال فو. فو. یہ ساری جو اس کی جو حالتیں ہیں وہ جو ہے وہ اس کی ہیں اتنا رفع کی حالتیں. یہ اس کی ابو کی اگر ہم دیکھتے ہیں جو تینوں حالتیں بنتے ہیں ٹی پی آئی سے, تو ابو جو ہے وہ رفع کی حالت ہے, ابا جو ہے وہ اس کی نصب کی حالت ہے, اور ابی جو ہے وہ اس کی جر کی حالت ہے. یہ تینوں حالتیں. ابو آپ نے سر ریپیٹ کیا, ابو ابو نصب کی رفع کی حالت, رفع کی حالت, ابا ابا نصب کی حالت, نصب کی حالت, ابی ابی جر کی حالت.
جر کی حالت. ابو رفع کی حالت, ابو رفع کی حالت. ابا نصب کی حالت, ابا نصب کی حالت. ابی جر کی حالت. ابی جر کی حالت. اسی سے پیرل جو ہے وہ ابو یعنی کہ باپ, تو ہمو جو ہے وہ خسر, ہمو نصب کے رفع کی حالت, ہمو ہمو رفع کی حالت. ہمو ہما ہمی, ہمو ہمو ہما ہمی, ہمو 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 ہما ہما ہمی. آگے ہمیں. چلتے ہیں آگے اخو کے ساتھ, اخو اخا اخی, اخو اخو اخا اخا اخی, اخے. اخو اخو اخا اخا اخی, اخی. فو فو فا فا فی, فی. فو فو فا فا فی, فی. زو زو زا دا زی. زی. ٹیبل کو دوبارہ پڑھتے ہیں, ابو ابو ابا ابا ابی, ابی. ہمو ہمو ہما ہما ہمی, ہمی. اخو اخو اخا اخا اخی, اخی. فو فو فا فا فی, فی. زو زو زا زا زی. اب اسی زی. کے ساتھ اس کا جنوں پوری جیسے ہم نے پہلے بنائی تھی, اس کی ساری حالتیں جو مثال کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے سب سے ابو لیتے ہیں, ابو زیدن, ہاذا ابو زیدن, یہ ابو زید کا باپ ہے. رائی تو میں نے دیکھا, ابا زیدن زید کے باپ کو, سمیتو میں نے سنا, من ابی زیدن زید کے باپ سے, کیونکہ پہلے میں ابو جو ہے وہ رفع کی حالت ہے, دوسرا پہ ابا جو ہے وہ نصب کی حالت ہے, وہ آبجیکٹ کے طور پہ آیا, اور یہ پھر مین جو ہے وہ کیونکہ حرف جر آئے تو وہ ابو جو ہے ابی میں چینج ہوا ہے. تو میں سے ریپیٹ کیے گا, ہاذا ابو زیدن ہاذا ابو زیدن. زیدن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ تعلق کی جوڑی ہے, اس میں جو پہلا ہے اس پہ ہی چینجز آتی ہیں, جو اس پہ ہے جو اس کا نون ہے اس پہ چینج نہیں آتی. تو زیدن رہے گا, اور ابو ابا ابی جو ہے وہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کے مطابق کر رہے ہیں. ہاذا ابو زیدن, ہاذا ابو زیدن. رأیت ابا زیدن, رأیت ابا زیدن. سمعت من ابی زیدن. سمیت من ابی زیدن. ایسے ہم جو ہے وہ آگے اخو پہ جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی ہوئے گا, ہاذا اخو زیدن, ہاذا اخو زیدن. رأیت اخا زیدن, رأیت اخا زیدن. سمعت من اخی زیدن. سمیت من اخی زیدن. آگے ہمو کی طرف جاتے ہیں, ہاذا ہمو زیدن, ہاذا ہمو زیدن. رأیت ہما زیدن, رأیت ہما زیدن. رأیت ہما زیدن. سمیت ہمی زیدن. نہیں, دوبارہ میں بول رہا ہوں, ہاذا ہمو زیدن, ہاذا ہمو زیدن. رأیت ہما زیدن, رأیت ہما زیدن. سمعت من ہمی زیدن. سمیت من ہمی زیدن. ہمو جو ہے وہ رفع کی حالت ہے, ہما جو ہے وہ نصب کی حالت ہے, اور من ہمی جو ہے جر کی حالت ہے. تو اس میں آگے ہم آتے ہیں ذوالجلال, جلال والا. تو اللہ ذوالجلال, اللہ جلال والا ہے. دعوت میں دعوت دیتا ہوں, ذل جلال جلال والے کی طرف. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, بھی ساتھ, ذل جلال جلال والے سے. تو اللہ یہ نصب کی حالت ہے, ذوالجلال. دعوت ذل جلال نصب کی حالت ہوگی. اعوذ ذل جلال یہ جو ہے وہ جر کی حالت ہوگی. میں سے ریپیٹ کیجیے, اللہ ذوالجلال, اللہ ذوالجلال. دعوت ذل جلال, دعوت ذل جلال. اعوذ بذل جلال. اعوذ بذل جلال. آخری میں چلتے ہیں فو پہ. تو فو پہ جو ہے نا, اس کے آگے نون نہیں, سبجیکٹ نہیں آ رہا, بلکہ ضمیر آ رہی ہے. اس میں ہو آ رہا ہے,
फहू यानी फहू ज़ैदिन ये होगा उसके, लेकिन ज़ैदिन ये फहू फाहू फी ही ये आया। हाजा फहू ये उसका मुंह है, हाजा फहू, हाजा फूहू, हाजा फूहू, हाजा फूहू, राइतु फाहू, राइतु फाहू, अल अल हलवतु फी फीही। अल हलवतु फी फीही। पहली फी जो है वो हरफ जर है, और दूसरा फी ही जो है वो फी फौ की जो है वो उसकी हालत है, जो हम कहते हैं उसकी, अल्लाह का भला करे, जर की हालत, और ही जो है वो ज़मीर के तौर पे आ रहा है। हाजा फूहू, हाजा फूहू, रईतु फाहू, राइतु फाहू, अल हलवतु फी फीही। अल हलवतु फी फीही। आगे जो है वो आपके पास है अपनी कि मैनेज करना है यहाँ से कंट्रोल? नहीं, आपने मैनेज करना सर, मेरे पास मैंने नहीं है। मैनेज करना है, तो इसमें फिर जो है ना जी, जी। आप जो इसका जवाब देंगे वो चैट में जवाब देंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसको वहां से देखूंगा। तो अस्मा खमसा कितने होते हैं ये तो आप सब आसानी के साथ जानते हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए जो है, किसी किसी का कोई मसाइल नहीं है इसमें हमसा इसको जानने के लिए। इसमें आप मुझे दे दें जो आप, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। कोई मुझे हेल्प कर देगा कि कहाँ पे है, मतलब मुझे नजर नहीं आ रही जो चैट जो है। हाँ मुझे नजर आ गई चैट ठीक है। तो इसमें ये 5 भाई ने जवाब दिया है, उसमें जो है वो आपने ए बी सी डी के साथ दोनों जवाब दे सकते हैं, सी भी और दूसरे जवाब भी दे सकते हैं। कुछ और भाई अगर जवाब दे दें तो चलें, ये सही, इसका जवाब सी है, 5 खमसा हम कहते हैं, यूज भी करते हैं हम लोग। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, इसका जो सही जवाब है, अच्छा ये मेरा दूसरा सवाल है। आज अख की नस्बी हालत क्या है? अख की नस्बी हालत क्या है? नस्बी हालत अख की नस्बी हालत। ये 1 2 3 4 5 6 जवाब आए हैं जी अभी तक। 18 भाई हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, कुछ और इसमें ट्राई करें। इसमें 6 में से 5 सही है, एक गलत है। ये इसको ओपन करते हैं, तो बी इसका सही जवाब है, रई तो अखा जाइदिन। उसके बाद अगला जो है फॉर्म की रफी हालत क्या होगी? फो फो जो था लफ्ज जो था, मुंह जिस कहते हैं फा, जी। उसकी रफी हालत क्या होगी? चार पांच, आज जवाब कम आ रहे हैं, 5 जवाब आए हैं। मैं असल में लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे सबमिट करना नहीं आ रहा है, इसमें कैसे चले सबमिट करना है। चले में कुछ भाइयों का ये मसला होगा, तो इसका जो देख लेते हैं सही जवाब क्या है भाइयों के। ज्यादा ने डी का है और डी, मेरे एक ख्याल में तो एक डी है, डी है। एक सी आया है, तो इसमें जो इसकी होगी डी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम की जरी हालत क्या है? हमू जो था वो वर्ड था, तो उसकी जरी हालत क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 یہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ اے ہے کہ اس میں من آ رہا ہے تو من جا رہا ہے تو اسے ہمی اس میں آئے گا ورڈ. افعال خمسہ میں سے 3 افعال کی مثالیں یہ میں سکپ کروں گا. اس کا ترجمہ کریں. ہمو زیدن، ہمو زیدن، ہمو زیدن. یہ 7 آنسر آ چکے ہیں. ہمو زیدن. ہمو زیدن اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے بی، زید کے خسر. آگے جو ہے حل رأیتم اخا زیدن، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ حل رأیتم اخا زیدن، نام آگے کیا آنسر ہوگا؟ رأیتم. پانچ آنسر آ چکے ہیں جی. 6 یہ اس کا رائٹ آنسر دیکھ لیتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ 6 سے زیادہ بڑھ نہیں رہا ہمارا کاؤنٹر جو ہے. تو معاذ بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ 11 13 14 میں پہنچ جاتا تھا. یہ آخری جو ہے نام رائینا اخا زیدن. آگے حل تسمعون من ابی زیدن، حل تسمعون من ابی زیدن. اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ حل تسمعون. یہ 8 آنسر آ چکے ہیں. 9 جی اس کو بند کرتے ہیں. اس کا رائٹ آنسر جو ہوگا کہ تسمعو نسمعو، نام نسمعو. بی جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا. نسمعو من ابی زیدن. بی یا ڈی بھی اس میں سیم ہی تھا. ہم دیکھتے ہیں بی نہیں، ڈی جو تھا تسمعو تھا. نسمعو جو تھا اس کا آنسر تسمعونا ہوگا نسمعو. اس میں آلریڈی ہم نے یہ دیکھیں ابو، ہمو، اخو، فو، زو. ابو باپ، ہمو خسر، اخو بھائی، فو مو، زو والا. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا سلمان بھائی. ابو باپ، ابو باپ، ہمو باپ، ابو باپ، ہمو خسر، ہمو خسر، اخو بھائی، فو مو، زو والا. دو والا. ابو ہمو اخو، ابو ہمو اخو، ابو ہمو اخو، فو زو. ابو ہمو اخو، فو زو. جزاک اللہ خیر. اس کی قرآنی مثالیں ان کی زو کی. واللہ ذو الفضل، اس کو میں لے جاتا ہوں دوسرے پیٹرن پہ. زو واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ اور اللہ عظیم بڑے فضل والا ہے. زو والا. واللہ زو یہ اس کی جو ہے وہ رفع کی حالت آئے گی. واللہ ذو فضل عظیم. ذا یہ نصب کی حالت ہے. قالو یا ذوالقرنین تھا
یہاں پہ ذوالقرنین کی یا آیا، یا کی وجہ سے جو ذا پہ پیش تھا وہ زبر میں چینج ہو گیا، تو یہ ہو گیا قالو یا ذوالقرنین. جیسے رسول تھا تو یا کہیں تو یا رسول اللہ، رسول کی بجائے کہیں گے. تو ربنا تھا تو یا ربنا کہیں گے. ایسے یہ جو زبر جو تھا یہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین. اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ذوالقرنین نہیں کہیں گے، ذوالقرنین نہیں کہیں گے. عربی میں قالو یا ذوالقرنین کہیں گے. آخری جو ہے زی والقرآنی زی ذکر، یہ واو جو ہے وہ آ رہا ہے پروپوزیشن کے طور پہ، تو اس کے بعد قرآنی آیا، زی ذکری آیا، یہ سب پہ اس کا اثر پڑا. تو زی جو ہے وہ اس کی جر کیا ہوتا ہے. اب میں سے ریپیٹ کریں. ذو واللہ ذو الفضل العظیم. ذو واللہ ذو الفضل العظیم. ذا قالو یا ذوالقرنین. ذا قالو یا ذوالقرنین. زی والقرآن ذی ذکر، ذکر. ذی والقرآن ذی ذکر. جزاک اللہ خیر. ابو کی مثالیں ہیں. ابو ابونا شیخن کبیرن، شیخن کبیر. ابونا شیخ کبیر. ابا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ابا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ابی تبت یدا ابی لہب وتب. ابی تبت یدا ابی لہب وتب. آگے اخو کی مثال ہے. اخو قال انی انا اخو کا. اخو قال انی انا اخو کا. اخا ثم ارسلنا موسیٰ اخاہ ہارون بآیاتنا. اخا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا. اخی واوحینا الی موسیٰ واخیہ. اخی واوحینا الی موسیٰ واخیہ. اسے فاؤ جو ہے، فاؤ کی مثالیں جو ہیں وہ نہیں قرآن پاک ملتی. ایک نہ فا اس کی فی کی ملتی ہے، ایسے یہی ہے. قباسط الکفیہ الی ماء یبلغ فاہ. جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے کہ اس کے منہ میں پڑ جائے. تو یہ ایک مثال جو ہے وہ قرآن پاک میں ملتی ہے. ایسے ہمو ہما ہمی، اس کی مثال بھی جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، قرآن پاک میں نہیں ملتی. اس کا ترجمہ کیجیے گا. تبت یدا، جی ترجمہ کیجیے اس کا. جی جس میں کوئی آنسر نہیں آ رہا. سیٹنگ میں مسئلہ تو نہیں ہو گیا کوئی؟ چلیں، اس کو یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ تبت یدا ابی لہب کے ٹوٹ کے ہاتھ ابو لہب کے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آگے واللہ ذو الفضل العظیم، اس میں آپ دیجیے گا اس کا آنسر. واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ ذو الفضل العظیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشاء اللہ. اس کو اوپن کر لیتے ہیں. اور اللہ خوب فضل والا، عظمت والا ہے. تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر جی. اس میں جو ہے اس کو سکپ کریں گے. آلریڈی ہم کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں. اس کو چینج کریں گے اس کی. اور اس میں جو مینلی ہم ہوم ورک کہتے ہیں کہ تلاوت کے 2 ہوم ورک ہیں. 2 پڑھنے کی کتاب میں بک لیٹ اور شیٹ سے، اور MP3 سننے سے.
آپ ایک ساتھ کنورسیشن کرنے سے نماز اور مختلف صورتوں کی تلاوتیں سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور پھر دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اپنے لیے بھی دوستوں کے لیے کہ رب زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ویسے سیکھنے کے لیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھیے، ہوم ورک سے کیجیے، کسی دوسرے کو سکھائیے. اور ہمیشہ کی طرح اس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق. یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں جو ہم پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. تو میں اس میں کلوز کر لیتا ہوں. کوئی کمنٹس ہوں یا کوئی بات ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں.